اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قبیلے، ہر شہر کے اندر، ہر امت کے پاس، ہر قوم کے پاس ہم نے رسول بھیجا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں، جب تک انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ہے، ہر قبیلے کے اندر یا پھر ہر شہر کے اندر یا پھر برادری کے اندر یا ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول لازمی بھیجا ہے یا نبی کو بھیجا ہے۔ یعنی کوئی ایسی قوم تھی ہی نہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہ بھیجا ہو۔ آخر 1,24,000 کم و بیش ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہاں کہاں پھر نبی نہیں گئے ہوں گے اور کہاں کہاں نہیں پہنچے ہوں گے، اور انہوں نے کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کی ہوگی، دعوت دی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن کوئی قوم برادری کھڑی ہو کے یہ بہانہ نہیں بنا سکتی جی ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو ہم نے فی کل امہ، ہم نے ہر امت کے اندر، یعنی ہر قبیلے کے اندر، جہاں شہر تھا، قبیلہ تھا، برادری بیٹھی تھی، جہاں بھی کوئی بندے بیٹھے تھے، ہم نے ہر جگہ پہ اپنے رسول کو بھیج دیا تاکہ انہیں سمجھا سکے، کل کو قیامت والے دن کوئی عذر نہ بنا سکے۔ اور کیا انہوں نے یہ جا کے کیا کہا؟ انہوں نے 2 باتیں کی، نبیوں نے جا کے، رسولوں نے جا کے، فرمایا ان اعبدوا اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ انبیاء یا رسول جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے یہ بات کرتے آئے کہ بھائی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیدا اسی نے کیا ہے تو عبادت کا حق بھی تو اسی کا ہے نا، رزق وہی دے رہا ہے تو عبادت کا حق بھی اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ عزت، شوکت، شان، مرتبہ جو کچھ اس نے دیا ہے تو پھر حق بنتا ہے بندہ جھکے بھی تو اسی کے آگے، شکر بھی تو اسی کا کرے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں نے جا کے یہی بات کی، کیا ارے عبد اللہ، سب کو یہی یاد آ کے کہتے رہے کہ بھائی عبادت کا حقدار جو ہے وہ اللہ ہے، فلہذا اس کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات فرمایا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچتے رہو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے بندہ جب جھک جاتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ طاغوت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کسی سے امید لگا لیتا ہے، کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے، سمجھ لے کہ وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اب یار اس مسئلے کو سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس مسئلے کے اندر بھی بڑی گڑبڑ پڑ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر نبیوں یا ولیوں کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیں یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اسی کے تو ہے۔ یعنی ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہی ہے۔ جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رب کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے نا تو بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی نیک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب رب بندے سے محبت کرتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ یہ رب کو جب کوئی بندہ پسند آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اس بندے کے دل میں اپنے کسی نیک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنے اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو رب اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی محبت موجود ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نشانی ہے کہ رب ہم سے محبت ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا طاغوت کون ہے؟ اس کو شیطان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہر وہ شے جو تمہیں رب سے جدا کر دے، رب سے دور کر دے، سمجھ لے کہ طاغوت ہے۔ پیسہ آیا، بندہ رب بھول گیا، سمجھ لے کہ طاغوت ہے۔ دولت آ گئی، شہرت آ گئی، بندہ رب کو بھول گیا، سمجھ لے کہ طاغوت کے راستے پہ چل پڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کل یہ لفظ بڑا عام استعمال ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو بندے کو رب سے دور کر دے سمجھ لے کہ وہی طاغوت ہے۔ اولاد آئی ہے، اگر اولاد کی محبت کی وجہ سے انسان رب سے دور ہو گیا تو سمجھ لے کہ طاغوت بن چکی ہے۔ پیسے کی وجہ سے اگر رب سے دور ہو گیا تو سمجھ لے کہ پیسہ طاغوت بن گیا ہے۔ کسی کی محبت اگر رب کی جگہ پہ آ گئی ہے سمجھ لے کہ وہ طاغوت ہو سکتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا مسئلہ اللہ کے نیک بندوں کا، جب ان سے محبت ہوتی ہے تو خود رب سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کے نیک بندے کون ہیں؟ فرمایا جب تم انہیں دیکھو اور دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے سمجھ لو کہ یہ رب کا نیک بندہ ہے، جس کو دیکھنے پر بھی خدا یاد آ جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان رسولوں نے جا کے بھائی یہی ڈیوٹی دی ہے۔ ایک تو کیا کہا کہ بھائی کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسری ہر اس شے سے بچ جاؤ جو تمہیں رب سے دور کر دے۔
ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں یہ الفاظ بڑے کمال کے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ وہ دیکھنا چاہے نا کہ یار میں رب سے دور ہوں یا رب سے قریب ہوں، وہ یہ دیکھ لے کہ رب سے زیادہ محبت کرتا کس سے ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی نا کہ وہ فقیر آیا نا ایک بزرگ کے پاس، تو انہوں نے کہا جی مجھے نہ آپ اپنا مرید بنا لیں اور مجھے رب کا قرب عطا فرما دیں، میں بھی رب کے قریب ہو جاؤں. تو فرمایا یار اس طرح کر، اپنے آپ سے زیادہ رب سے محبت کیا کر. وہ تپ گیا، اس نے کہا جی بڑے افسوس کی بات ہے، رب سے محبت کون نہیں کرتا بلا. تو میں اچھا تجھے رب سے پیار ہے؟ کہا جی بالکل ہے. اس سے کون پیار نہیں کرتا، ہر مسلمانوں سے پیار کرتا ہے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. فرمایا 3 دن میرا مہمان رہے، ابھی پتہ لگ جائے گا. 3 دن اس کو مہمان رکھا، شام سویرے جناب اس کو روٹیاں بھیجی گئے، کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلایا، لنگر سے اچھا جو پکتا تھا وہ بھی اس کو بھیجا. تیسرے دن نا 1 سوکھی روٹی باسی اور 2 پراٹھے وہ بھی ساتھ بھیج دیے ناشتے کے اندر. ساتھ ایک ملنگ کو کہا بھی جا بھائی صدا لگا. جب وہ ملنگ نے جا کے ادھر سے لقمہ توڑنے لگا تھا تو اس نے کہا بھی اللہ کے نام پہ. اس نے کہا تیری ایسی تیسی کس موقع پہ آ گیا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی وٹ چڑھ جاتا ہے نا جب گھر گوشت پکا اور اوپر سے فقیر آ کے صدا لگا دے تو ہم کیا کرتے ہو، کہ وہ فریج والی دال نہیں پئی وہ دو. رب سے پیار تو ہمیں اتنا ہے نا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے بھائی. یہ محبت نہیں ہے کہ تو نے فریج کی دال نکال کے دی ہے، محبت تو یہ ہے جو کڑھائی خود کھا رہا ہے اسی سے نکال کے دے نا. ہوٹل پہ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی آ جائے نا یار ہمیں بھی کھانا کھلا دو، تو اسے کہتے چل ٹھیک ہے. اگر بڑی اول تو ہم نے کھلانا نہیں ہے، اگر سخاوت کر بھی دے ٹھیک ہے بھائی وہاں بیٹھ، ٹھیک ہے جی. ویٹر کو کیا کہتے ہیں کہ یار 2 روٹیاں دے دے ساتھ دال بھی دے دے. خود کیا کھا رہا ہے، سمجھ آئی. اس نے کہا کہاں سے آ گیا کھانا خراب ہے. اس نے دیکھا بھی 2 پراٹھے دینے بڑے اوکھے ہیں. اس نے کہا چل یہ نیچے جو باسی روٹی پڑی ہے نا یہ دے. اٹھا کے دے دی. ملنگ اٹھا کے بزرگوں کے پاس لے آیا. تو جب وہ روٹی شوٹی کھا کھو کے لسی شسی پی پو کے جب آیا نا تو میں ہاں جی اجازت ہے. کہا جی اجازت ہے. فرمایا میاں تو پرسوں تپ گیا تھا کہ جناب میں رب سے پیار نہیں کرتا. فرمایا اگر رب سے پیار ہوتا تو 1 پراٹھا ہی کم سے کم اس کے نام پہ دے دیتا. رب سے محبت ہوتی تو 1 پراٹھا تو کم سے کم دے سکتا تھا نا، لیکن تو نے تو باسی روٹی اٹھا کے دی. تو اب سوچ کہ تو رب سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ جو آج کے دور میں آشکار رسول کا نعرہ ہے نا، بتائے نا کہ اگر رب سے پیار تھا تو جنت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، گیا تو کوئی بھی نہیں. جنت کا دروازہ نہیں کھلا ہوا غزہ کے اندر، جانے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہے. حالانکہ سیدھا ڈائریکٹ راستہ ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے جی. ادھر فوت ہوئے نہیں، ادھر جنت میں بڑے نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے جہاں پہ علماء کہہ رہے ہو، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہو، فتوے دے رہے ہو کہ جاؤ وہاں پہ، اب جا کے مرو نا، وہاں پہ لڑو، شہید ہو جاؤ، رب تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اب کیوں نہیں جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہ جنت چاہیے نہ تمہیں رب سے پیار رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر رب سے پیار ہوتا تو پوری امت وہاں پہ پہنچی ہوتی کہ بھائی آج تو موقع ملا، جتنے مرضی گناہ کیے رب نے کم سے کم جہاد کا راستہ کھول دیا، چلو یار کم سے کم جا کے مر کے اپنے گناہ بخشوا کے پہنچ جائے. لیکن جا تو کوئی بھی نہ سکا. اچھا جو جا سکتے ہیں وہ پہنچنے کے قابل نہیں ہے، اور جو وہاں پہنچ سکتے ہیں وہ جانا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے پاس طاقت ہے وہ جانا نہیں چاہتے، اور جو جا نہیں سکتے وہ کم سے کم بیچارے یہاں پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. لیکن چلو کم سے کم اتنا تو ہو نا یار، نہیں جا سکتے وہاں پہ کم سے کم جہاں بیٹھے وہاں پہ ان کی مظلومیت تو بیان کرے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یاد رکھے کہ ہر وہ شے جو تمہیں رب سے دور کر دے، تمہارا عہدہ، تمہارا پیسہ، تمہارا پاور، تمہاری جو بھی شے جو بھی تمہارے دل میں آتی ہے، آل اولاد، خاندان، برادری، جو کچھ بھی تمہارے ذہن میں آتا ہے، ہر وہ شے جو رب سے بندے کو دور کر دے سمجھ لے کہ وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. فرمایا کہ جب ہم نے ہر نبی، ہر امتوں کے پاس، ہر قبیلے کے پاس جب ہم نے رسولوں کو بھیجا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ وہ تھے جو ہمیشہ جو جیسے ازلی بدبخت تھے ویسے بدبخت ہی رہے. ٹھیک ہے جی، جب ان کے پاس نبیوں نے آ کے موجے بھی دکھایا تب بھی ان کا دل نہ بدلا. جب قرآن پڑھ کے سنایا، کتابیں پڑھ کے سنائی، رب کے احکامات سنائے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے جناب دریاؤں کو چیر کے دکھایا، ان کے سامنے جناب والا سمندر کو روک کے دکھا دیا، ان کے سامنے سارے معجزات دکھا دیے، درخت ہے جی پتھروں سے جناب اونٹن تک نکال کے دکھا دیا. جس نے نہیں بدلنا تھا نہیں بدلا. ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں نا یہی بات آج بھی ہے کہ بندہ ایک لفظ سن لے نا ہدایت کے لیے تو وہی بھی کافی ہو جاتا ہے، اور بندہ پورا قرآن سن کے بھی نہ بدلے تو سمجھ لے کہ بندہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ کچھ کو تو ہم نے ہدایت عطا فرما دی، اور کچھ وہ تھے جو ہمیشہ سے ازلی بدبخت تھے، وہ ازلی بدبخت ہی رہے. ہاں اب کیا حکم ہے؟ فرمایا فسیروا فی الارض. اب یہ تو ویسے حکم تو کفار مکہ کو ہو رہا ہے، لیکن حکم عام ہے، مخاطب کفار مکہ ہے. ہر بندے کو کہا جا رہا ہے فسیروا فی الارض، ذرا زمین کے اندر گھوم پھر کے دیکھ لو نا. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہم جھٹلانے والوں کے ساتھ کرتے کیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ قوم عاد قوم سمود کو جا کے دیکھیں، وہاں پہ تو چلو لاکھوں روپے لگتے ہیں، کچھ نہ صحیح یہاں پہ قلعے تو موجود ہے، ٹھیک ہے، مغلوں کے ہیں، سکھوں کے ہیں، کم سے کم یہ تو ہمیں بتاتے ہیں نا کہ یہاں جناب کے مطلب کہ یہاں پہ پہلے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے. تو فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فرمایا ذرا گھوم پھر کے دیکھ لو، فسیروا فی الارض، زمین میں ذرا دیکھو تو صحیح چل پھر کے. اگر قرآن نہیں سمجھ آ رہا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تم سے پہلے جو آج بھی تو ان کے محلات موجود ہیں، ان کی بڑی بڑی جناب کوٹھیاں موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے جناب قلعے موجود ہیں، تو سارا کچھ موجود ہے، ذرا دیکھ لو، پھر تمہیں آپ پہ نظر آ جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں گئے. اگر یہ نہیں ہے تو رہنا تو ہم بھی نہیں ہے. ہماری تو 4 انچی دیوار ہے، انہوں نے تو دیواریں چین بنا رکھی تھی، انہوں نے تو بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے. ٹھیک ہے جی، تو جب وہ نہیں رہے تو 4 انچوں والے نے کہاں رہنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان تحرص علی ہداہم، اے محبوب آپ جتنا مرضی ان کی ہدایت پر حرص کر لیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب ہدایت کے اندر آ جائے، سبھی جو ہے کیا کر رہے ہیں، جنت میں چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، حضور کی تو خواہش تھی نا کہ اللہ کرے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ گھر جا کے کنڈا کھڑکا کے اگر کسی کو سمجھایا تو ابو جہل ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ مرتبہ ابو جہل کا کنڈا کھڑکا کے حضور نے اس کو دعوت دی ہے. 20,000 سے زیادہ مرتبہ، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا محبوب آپ ضرور ان کی حرص کرتے ہیں، ان کا لالچ کرتے ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے ہدایت ان کو مل جائے. دیکھو یار، دنیا کے اندر ہر کسی کا کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، تو رب نے اپنے محبوب کا لالچ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا حریص علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہاں میرا نبی کے اندر بھی لالچ ہے. کس بات کا؟ صرف اسی بات کا لالچ ہے کہ میرے رب کا کوئی بندہ یار جہنم کے اندر نہ جائے. ہمارے لالچ دیکھ لے، امت کا لالچ دیکھ لے کہاں تک پہنچا ہوا ہے. لیکن امام الانبیاء کا لالچ کیا ہے؟ صرف اتنا لالچ ہے، اتنا حرص ہے کہ یار کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے جنت میں چلے جائے. یہ لالچ ہے بس. ہمارے محبوب ان تحرص علی ہداہم، آپ اگرچہ یہ لالچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرما دے، لیکن فإن اللہ لا یہدی من یضل، جسے رب نے گمراہ کر دیا ہے اسے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، آج جو گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے، رب نے تو سارا کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا ہے، جس طرح رب نے اب گمراہ کر دیا ہے، تو پھر فإن اللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا. وما لهم من ناصرین، جب رب مدد لا کر ہدایت نہ دینا تو پھر اللہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نا، یاد رکھیں، یہ دنیا کے اندر بڑا خوبصورت اصول ہے. جب رب کسی کی مدد کر دینا، پھر دنیا کے اندر جتنا مرضی کوئی ٹیل کا زور لگا لے، پھر اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. مر جانا اور بات ہے، ہار جانا اور بات ہے. یاد رکھیں، مرنا ہار نہیں ہوتا ہے. آج غزہ والے مر رہے ہیں پر ہارے تو نہیں نا. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ مر جانا اور بات ہے، ہار جانا اور بات ہے. کربلا کے اندر 72 کھڑے ہوئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ہارے تھوڑی ہے. مر گئے تھے نا، لیکن ہارے تو نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، اس لیے یاد رکھیں، یہ اصول کی بات ہے. ہاں، ہارا کون؟ کہ دنیا آج 1400 سال گزر گئے، لعنت بھیج رہی ہے. ہار تو گیا، تخت پر بیٹھا ہوا بھی لعنت کھا رہا ہے، اور نیزے پر چڑھ کر بھی شاباش لیتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ بھائی وما لهم من ناصرین، رب جس کی مدد نہ کرے نا، پھر اسے پھر عزت کوئی نہیں دے سکتا ہے. ہاں، رب کی مدد ہو، بندہ نیزے پر کھڑا ہو، نیزے پر اس کا سر ہو، تو رب عزت اتنی عطا فرماتا ہے. جہاں سے گزرتے لوگ شاباش دیتے جاتے کہ واہ بھی واہ، 70 لے کے آیا تھا پھر بھی جیت گیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ شاباش نہیں مل رہی ہے کہ امریکہ تک جناب ان کی دھاڑیں نکلی ہوئی ہیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ جناب باپ شہید ہو چکا ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے، خاندان شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا ٹیل کا زور لگا چکی ہے، اسلحہ کوئی نہیں ہے، کھانا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے رہائش کوئی نہیں رہ گئی ہے یار. اس کے باوجود اپنے ہو کر بھی، اربوں کے تعداد میں اپنے ہو اور گھر میں مدد کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، شاباش نہیں ہے تو ان کو اور کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں یار، 7 بھائی ہو نا، ایک کٹ کھا رہا اور 6 کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو، افسوس نہیں ہے پھر اس پر؟ اور مار کھانے والا بھی چپ کر کے مار سہ رہا ہو،
اور 6 بھائی چپ کر کے کھڑے ہوئے ہوں تو کیا ہوگا؟ 2 ارب بھائی ہو اور 5-10-15 لاکھ جو ہے وہ جناب اعلیٰ ان کے پرخچے اڑ رہے ہو، ان کے جناب چیتھڑے اڑ رہے ہو، آسمانوں کے ساتھ جا کے ان کے جناب اعلیٰ جسم جا کے لگتے ہو بارود پھٹنے سے، اور 2 ارب خاموش چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کو شاباش نہیں تو اور کیا ہے؟ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ محبوب ہاں رب جن کی مدد کر دے کامیاب صرف وہی ہوتا ہے. اور اگلی بات فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. کل یہاں سے پھر آگے پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.